شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں کو رابع اکبر کا السلام علیکم۔ اس دعا کے ساتھ اپنی وائس اوور کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو جہاں رکھے خوشحال رکھے، شاد آباد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، حاسدوں کی حسد سے اور ناظروں کی نظر سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہمارے دسترخوان بھرے رکھے، ہمیں برکت والا رزق عطا فرمائے اور احسان ناشناس لوگوں کے شر سے بھی اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے۔ ان احسان ناشناس لوگوں کے شر سے کہ جن کے اوپر ہم متواتر اپنی پوری زندگی احسان کرتے رہتے ہیں، پوری زندگی ان کے ساتھ خیر کا معاملہ پیش فرماتے ہیں، پوری زندگی ان کے ساتھ اچھا رویہ برتاتے ہیں، لیکن somehow کہیں نہ کہیں ہم بھی انسان ہوتے ہیں، ولی نہیں ہوتے، پیغمبر نہیں ہوتے، کوئی ایک آدھی بات ایسی نکل جائے منہ سے یا ہو جائے عملاً تو سامنے والا ہم کو ہمارا خلوص چانٹوں کی، تانوں کی اور تشنوں کی چادر میں لپیٹ کے ہمارے منہ پہ مار دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان جیسے لوگوں کے شر سے بھی محفوظ فرمائے جو ہماری متواتر کی گئی خیر کے کاموں کو نہیں گردانتے، اور جب زندگی میں ان سے کبھی ایک سخت بات کہہ دی جائے یا ایک سخت معاملہ فرما دیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں ہم نے تم سے کوئی بھلائی نہیں پائی۔ ایسا پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے۔ بات میں کچھ اور کرنے لگی تھی، لیکن چلتے چلتے جب میں دعا پہ پہنچی تو مجھے دعا کرتے کرتے مجھے کچھ باتیں یاد آئیں، اپنے ساتھ ہوتی ہوئی، اپنے ساتھ پیش ہوئی ہوئی وہ باتیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھیں، وہ معاملات جو میرے ساتھ لوگوں نے برتائے وہ نہیں ہونے چاہیے تھے مگر ہوئے، اور ٹھیک ہے کہ وہ گزر چکے ہیں، لیکن کیا گزرا ہوا وقت زخم دے کے نہیں جاتا؟ کیا گزرا ہوا وقت نشان چھوڑ کے نہیں جاتا؟ کیا زخم مندمل ہونے کے باوجود ان کے کھرنڈ یا ان کے نشان یاد نہیں دلاتے؟ ہم برسوں بعد بھی کسی ایسی جگہ پر جائیں نا جہاں کسی شخص نے ہمارے ساتھ برا کیا تھا، جہاں کسی شخص نے ہمیں طعنہ دیا تھا، جہاں کسی شخص نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا، یا وہاں پہ جائیں جہاں ہمارے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ پیش آیا تھا، کسی سے ملے تھے، کسی سے بات کی تھی، کسی کے ساتھ گئے تھے، وہ ہمیں فوری لمحے کے کروڑویں حصے میں ود ان نینو سیکنڈ ہمیں وہ ساری چیزیں، وہ سارے لوگ، وہ ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں کہ جو ہمارے ساتھ پیش آئی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب میں اچھے اور برے میں نہیں جا رہی، کچھ یادیں اچھی ہوتی ہیں، کچھ یادیں بری ہوتی ہیں، لیکن وہ یاد ضرور آتی ہیں۔ آپ برسوں بعد اس جگہ پر جاؤ گے نا، آپ کسی کے ساتھ بھی ہو، لیکن سب سے پہلے وہ جو سامنے حاضر ہوگا نا شخص، وہ موقع سے ہٹ جائے گا اور پس منظر میں وہ سارا کچھ چلنا شروع ہو جائے گا جو اس جگہ پہ آپ کے ساتھ پہلے ہو بیتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں جب ایم اے جناح روڈ سے گزرتی ہوں گل پلازا والی سائڈ سے، تو میں سجاد کے ساتھ اپنے والد صاحب کو لے کر گئی تھی NMI ہاسپٹل۔ اس کی وفات سے 1 ماہ پہلے کی یہ بات ہے۔ تو ہم نے بیٹھ کر ادھر وہ سرجیکل چیزیں ملتی ہیں نا ساری، وہاں پر وہ ایک چائے کا ہوٹل تھا، ہم نے وہاں پر بیٹھ کے چائے پی تھی۔ اب آپ یقین کریں سجاد کو گئے ہوئے 9 سال ہو گئے ہیں، 10واں سال شروع ہے، مگر مہینے میں 1 بار میرا ضرور جانا ہوتا ہے۔ میں اس 1 مہینے کی بات نہیں کر رہی جس 1 مہینے میں وہ مجھے متواتر یاد آتا ہے، میں اس 1 لمحے کی بات کر رہی ہوں کہ جب میں وہاں سے گزرتی ہوں مجھے یاد آتا ہے وہ ہوٹل دیکھ کر کہ میں نے اور سجاد نے یہاں پر چائے پی تھی۔ مثال کے طور پر جب میں شارع فیصل سے گزرتی ہوں تو وہ جو NMC ہاسپٹل کو جانے والا روڈ ہے جس سے آگے قبرستان ہے DHA کا، وہاں پر والد صاحب اور سجاد کی قبر ہے، میں ہمیشہ اس جگہ کو مڑ کے دیکھتی ہوں کیونکہ اس روڈ سے ایک یاد وابستہ ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پر
میں جب NMC سے گزرتی ہوں گولڈ مارک جانے کے لیے، قبرستان جانے کے لیے، کہیں پر بھی جانے کے لیے، کیونکہ وہاں سے بھی بہت سارے راستے نکلتے ہیں مطلوبہ، تو جب میں اس جگہ سے گزرتی ہوں تو مجھے وہ سجاد کا آخری وقت یاد آتا ہے، مجھے میرے والد صاحب کا آخری وقت یاد آتا ہے، اور میں اس وقت تک نظر اور گردن گھما کر آٹو میں بیٹھی ہوں، گاڑی میں بیٹھی ہوں، موٹر سائیکل پہ بیٹھی ہوں، میں اس وقت تک اس کو نظر گھما کر دیکھتی ہوں جب تک کہ وہ NMC میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو جاتا۔ اور آپ یقین کیجیے گا کہ وہ پورے واقعات پوری شدومت سے کلیئر ویژن کے ساتھ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں، میں لمحہ موجود سے نکل کر گزرے ہوئے لمحوں میں پہنچ جاتی ہوں۔ یہ بہت چیدہ سے ایک دو واقعات بیان کیے ہیں، بتائے ہیں میں نے آپ کو، کہ جن سے میری یادیں بہت تکلیف دہ یادیں جڑی ہیں، تلخ نہیں ہیں، تکلیف دہ ہیں، اذیت ناک ہیں، کیونکہ میرے دو بہت پیارے رشتے مجھ سے بچھڑ گئے۔ اب ایک بالکل جینون سی بات ہے، بالکل عام سی بات ہے، آپ مانیں گے نہیں کہ یہ میرے ساتھ ہر لمحہ بیتتا ہے، یہ والا واقعہ۔ میں لیٹی ہوئی ہوں اور حرمین مجھے تنگ کر رہی ہے، اور میں آنکھیں بند کر کے پڑی ہوئی ہوں، میں نہیں کھول رہی ہوں، تو آنکھیں وہ جب میری ایسے نہیں آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے آنکھیں کھولتے ہیں اوپر کی طرف، آپ یقین جانیں وہ لمحہ میں حرمین میری آنکھوں کے آگے سے ہٹ جاتی ہے، میں آنکھوں کے آگے سے خود کی ہٹ جاتی ہوں، میرا گھر میری آنکھوں کے آگے سے ہٹ جاتا ہے۔ سجاد جس وقت ہاسپٹل میں تھا، اگر میرے وہ سن رہے ہیں جو اس وقت میرے ساتھ تھے، وہ اس بات کی گواہی دیں گے، لیکن پتہ نہیں ہو سکتا ہے وہ گواہی نہ دیں، کیونکہ ہم سب ایک الگ الگ ٹراما سے اس وقت گزر رہے تھے۔ وہ ایک بہت بھیانک منظر تھا ہمارے لیے، وہ ایک بہت تکلیف دہ منظر تھا ہمارے لیے، پہلی موت تھی وہ ہمارے گھر میں، اور بہت اذیت میں تھے ہم اس وقت۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے ویڈیو کچھ اور چل رہی ہے، بات کچھ اور چل رہی ہے۔ بات میں نے کہا نا، میں کچھ اور کرنے لگی تھی، لیکن بات چلتے چلتے کچھ اور پہ آ گئی۔ تو وہ جب انہوں نے بولا کہ یہ بس بالکل اپنی نہیں پاسبل نہیں ہو سکے گی اس کی ریکوری، اور میں نے اس کی آنکھیں کھول کر دیکھی تھیں، میں نے اس کی آنکھوں کو ایسے کر کے دیکھا تھا۔ ڈاکٹر شاید بہن سے بات کر رہے تھے، یا اس کی ماں ساتھ تھی، میں تھی، میری بہن تھی، اس کی بہن تھی، اور ہمارے بھائی بہادر بھائی تھے۔ تو جب میں نے اس کی آنکھ کھول کے دیکھی نا، اس میں زندگی کی رمق نہیں تھی۔ یہ واقعہ اب جب میں بیان کر رہی ہوں، میری بہن، اس کی ماں جب یہ سن رہے ہوں گے تو شاید ان کے لیے بھی یہ نیا واقعہ ہو، یہ نئی بات ہو، کیونکہ ان کو بھی آج تک یہ بات نہیں پتہ چلی تھی، کیونکہ ہم نے کبھی ڈسکس ہی نہیں کی یہ بات، کیونکہ یہ بات کوئی ڈسکس کرنے والی تھوڑی ہے، کیونکہ ہر کوئی اس وقت اپنی ایک تکلیف، کیونکہ سب کو تکلیف پہنچی تھی۔ ٹھیک ہے کہ وہ بھائی کا بیٹا تھا، لیکن وہ کیا تھا یہ بس ہمارا دل جانتا ہے، ہماری روح جانتی ہے۔ حتیٰ کہ آپ یقین کریں کہ ابھی حرمین کے بابا گئے ہیں عمرے پہ، تو اچھا یہ ویڈیو بہت پرانی ہے، ایٹ لیسٹ 6 مہینے پرانی ہے، لیکن یہ اپلوڈ پتہ نہیں کیوں نہیں کر سکی تھی، وائس اوور کرتے ہوئے مجھے موت پڑتی۔ تو وہ اتنا اچھا تھا، وہ اتنا فرمانبردار، وہ اتنا اطاعت گزار، وہ اتنا پیارا بچہ تھا کہ حرمین کے بابا نے اس کے لیے عمرہ ادا کیا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں، آپ مان سکتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے مرے ہوئے بھتیجے کے لیے عمرہ ادا کرے، اس کے نام کا، اس کی محبت میں، اور میرے کہے پہ نہیں، اپنی محبت سے، اپنے کہے پہ۔ اور پتہ ہے کب انہوں نے دن رکھا ہوا تھا سجاد کے لیے؟ یہ بعد میں انہوں نے مجھے بتایا، 27ویں کی رات، پاکستان کی 27ویں نہیں، سعودی عرب کی 27ویں کی رات۔ میرا اللہ حرمین کے بابا کے ادا کیے تمام عمروں کو قبول فرمائے، اور انہوں نے اپنے لیے، حرمین کے لیے، اپنے والدین کے لیے، میرے والد صاحب کے لیے، میرے سجاد کے لیے جو بھی جتنی دعائیں تھیں، جتنی مناجات تھیں، اللہ پاک کو سب قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔
تو آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ وہ کیسا ہوگا کہ جس کے لیے ایک شخص عمرہ ادا کر رہا ہے اس کے جانے کے 9 سال کے بعد۔ تو جب میں نے اس کی آنکھیں کھولی نا، آنکھیں میں نے اس کی ایسے کر کے کھیں، زور لگا کر اوپر کھولا، تو بس اس میں سے زندگی چلی گئی تھی، ساکت تھیں اس کی آنکھیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں، اب پاسبل نہیں ہے ریوائیو، اور میں ڈاکٹر کو کہہ رہی تھی کہ اس کو الیکٹرک شاک ہے۔ ڈاکٹر مجھے کہہ رہا تھا کہ نہیں، آپ زیادتی کر رہی ہیں۔ اس وقت نہ بھابھی بڑی تھی، نہ میں بڑی تھی، نہ میری بہن بڑی تھی، بس ہم سب اپنی اپنی کوششوں میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طریقے سے اس کا ریوائیو ہو جائے۔ جب ہم اس کو ایمبولینس میں ڈال رہے تھے تو ایمبولینس میں جب آگے ڈرائیور بیٹھا تو وہ زور سے بیٹھا، تو وہ ایمبولینس ہلی تو اس کا پاؤں ہلا، اور میں اور میری بھتیجی ہم ساتھ تھے۔ تو ہم نے کہا ہمارے ڈاکٹر انور ہیں ایک، وہ آ گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ان کو بولا کہ نہیں یہ زندہ ہے، دیکھیں۔ انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا اور انہوں نے کہا نہیں، بس کہانی ختم ہو گئی ہے۔ اور کہانی ایسے ختم ہوئی کہ قیامت تک کے لیے ختم ہو گئی، اور میری ٹانگوں نے میرا بوجھ سہارنے سے انکار کر دیا۔ میں گر گئی اور میں بغیر ایک منٹ پیچھے، میں اس بات کا خیال کیے بغیر کہ بلکہ مجھے خیال تو چھوڑو، مجھے ہوش ہی نہیں تھا کہ میں گر رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں یا کیا کر رہی ہوں۔ اور پھر مجھے میری بھتیجی نے اٹھایا، یا پتہ نہیں بہن نے اٹھایا، یا پتہ نہیں بہادر بھائی نے اٹھایا، اور ہم پھر گھر آئے۔ جگہوں کی تبدیلی کبھی بھی آپ کا دل نہیں بدل سکتا۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہجرت کر جاؤ، ٹھیک ہے، ہجرت عین سنت کے مطابق، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے بھی وہ حضرت حمزہ کی شہادت علی جگہ نہیں نکلی تھی کہ ان کو تکلیف تھی بہت مکہ میں، جو ان کو تکلیف پہنچی، اور مکہ انہیں ہمیشہ یاد آتا رہا۔ اسی طرح سے آپ کہیں پر بھی چلے جائیں، آپ کا دل آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور دل ہی تو ناسور بناتا ہے اندر۔ ہم چاہ کر بھی وہ چیزیں نہیں بھول سکتے۔ اب بات کہاں سے نکلی تھی، کہاں پہنچی؟ یہ ہم گئے ہوئے تھے ایک جگہ پہ، کہاں پہ؟ اوشن مال گئے ہوئے تھے ہم، تو یہ تھوڑے سے سین فلمائے تھے میں نے، کیونکہ اتنی بڑی ویڈیو بنانے کا وہی نہیں تھا، تو بس چھوٹی فلم وہ سین عکس بند کیے تھے۔ دیکھتے جائیں آپ بھی میرے ساتھ ساتھ، دیکھتے جائیں اور سنتے جائیں۔ آنکھیں رکھیں ویڈیو پر اور کان رکھیں آواز پر۔
بہت سی حسین یادیں بھی ہیں بہت سے لوگوں کے ساتھ. جیسے اب گھر جاتی تھی نا سب سے پہلے تو امی سے بھی پہلے والد صاحب سے سلام دعا کرنے جاتی تھی. ہاں اگر ابو سوئے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں تو پھر امی کے پاس جاتی تھی. اور اس سے تو جڑا ایک واقعہ بھی ہے, اگر حرمین کے بابا یہ بات سن رہے ہو میری ویڈیو دیکھیں. ایک دن گئی جی ہم امی کے گھر گئے, ابو کے کمرے میں جھانکا, ابو جاگ رہے تھے. امی کے کمرے میں جھانکا, بلکہ امی کے کمرے میں جھانکا ہی نہیں, ہاں جو سچ بات ہے, مجھے جج مت کیجیے گا, مگر بیٹیوں کو باپ سے زیادہ الفت ہوتی ہے. تو ابو کے پاس چلی گئی اور ابو کے ساتھ باتیں کرنے لگے. ابو چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگ گئے, چھوٹے چھوٹے ابو کام کر رہے تھے اور چھوٹی چھوٹی ابو باتیں کرنے لگ گئے. ابو کے ساتھ باتیں کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا 15-20 منٹ گزر گئے. تو اب یہ بات کا واقعہ ہے, میں آپ کو ابھی سنا رہی ہوں, لیکن آپ یہ سمجھیں کہ مجھے رات میں پتہ چلا یا نہیں بلکہ ہاں مجھے کافی دیر بعد یہ بات پتہ چلی. کہیں حرمین کے بابا کا فون آیا گھر پہ, میرا فون بج رہا تھا, چونکہ میں ابو کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے فون نہیں سنا. تو اگر میں فون نہیں سن پاتی یا میں گھر پہ نہیں ہوتی تو حرمین کے بابا دوسرا کام یہی کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہاں ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ, کیونکہ ایز آل یو نو کہ میری کوئی سہیلی, کوئی دوست, کوئی کزن, کوئی رشتہ دار کچھ بھی نہیں ہے, میں کہیں نہیں آتی جاتی. سو ملا کی دوڑ مسجد تک کے مترادف میری دوڑ زیادہ سے زیادہ میرے والد صاحب کے گھر تک ہوتی ہے, آج کے دن بھی. تو انہوں نے گھر کے نمبر پہ فون کیا, امی نے اٹھایا. امی نے کہا کہ انہوں نے کہا رابیل کہاں ہے. امی نے کہا ہمیں کیا پتا رابیل کہاں ہے, رابیل گھر پہ ہی ہوگی, گھر پہ تو نہیں آئی ادھر. راشد نے کہا کہ بھئی نہیں وہ تو گھر پہ ہی آئی ہے, کیونکہ وہ فون نہیں اٹھا رہی تو گھر پہ ہی ہوتی ہے, عموماً آپ کے گھر ہی آتی ہے. تو امی نے کہا نا بالکل نہیں, یہاں پر تو نہیں آئی ہے. اچھا بھئی, حرمین کے بابا نے کہا اچھا نہیں آئی ہوگی, ہو سکتا ہے کسی اور جگہ پہ مصروف ہو, کچھ اور کام کری ہو, گھر پہ ہی ہو. آدھے گھنٹے بعد جب میں امی کے پاس گئی تو امی نے کہا تو کب آئی ہے. میں نے کہا جی میں تو آدھا گھنٹہ ہو گیا ابو کے پاس بیٹھی ہوئی تھی, ابو کے ساتھ سلام دعا کی, ابو کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں کی ہیں. یہ ہے کوئی آج سے 8-9 سال پہلے کی بات. تو امی نے کہا ہیں ابھی تو راشد کا فون آیا ہوا تھا, اس کو میں نے بولا میں نہیں ہوں. لے بھائی ہم نے اپنا سر پکڑ لیا. میں نے کہا اللہ امی میں کیا کیا آپ نے, پتہ نہیں. اب بھائی بندہ بشر ہے, کوئی بات سوچ سکتا ہے. میں نے کہا امی پتہ نہیں اب اگلا کیا سوچے گا, میں کہاں تھی, کیا کر رہی تھی. امی کا اس کو فون کر کے بول دو بھائی. پھر میں نے جب فون کیا تو پوچھا گیا کہاں تھی. میں نے کہا امی کے پاس ہی, امی کے گھر پہ تھی. کہا امی تو یہ کہہ رہی ہیں. میں نے کہا امی جو ہے بربادی کا رستہ بتا رہی ہیں میرے گھر کا. میں ابو کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور امی کو پتہ نہیں کہ میں ابو کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. بہرحال اس وقت انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ابو کے پاس ہی پہلے بیٹھتی ہے. پھر میں نے امی سے کہا, میں نے کہا امی مطلب آپ نے تو تباہی بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. کبھی کبھی ہماری مائیں اتنی سادی ہوتی ہیں نا کہ کبھی کبھی وہ اپنی سادگی میں بڑے بڑے کانڈ کر جاتی ہیں. میں نے کہا امی میں آپ کا کیا کروں, آپ نے یہ کیا کیا ہے. تو امی نے کہا بس بھائی مجھے کیا پتا کہ تم وہاں بیٹھی ہوئی ہو, اپنے باپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہو. سجاد بھی حیات تھا, ابو بھی حیات تھے, ایک اچھا فریال تھی, عروج تھی گھر پہ, اور ہم سب اکٹھے. اچھا وقت تھا وہ. پھر وہ وقت ہی نہیں آیا دوبارہ, وہ وقت گزر گیا. پھر آہستہ 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 ہم کم ہوتے گئے. اور پھر اب یہ وقت آ گیا کہ فریال اسلام آباد, عروج ادھر, مہران ادھر, سجاد ادھر, ابو ادھر. کم ہوتے گئے نفوس گھر سے. اللہ کی مرضی ہے, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. یہ ہم سلطنت آئے ہوئے تھے کھانا کھانے. یہاں کی بھی ایک بہت خوبصورت یاد ہے, دل کر رہا ہے شیئر کروں. یہاں پہ نا ڈرائیو ان سنیما ہوتا تھا. ہمارے والد صاحب اور والدہ صاحبہ جاتی تھیں یہاں پہ سنیما دیکھنے. میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی سنیما نہیں دیکھا. میں ہمیشہ حرمین کے بابا کو بولتی ہوں کبھی تو مجھے سنیما میں فلم دکھا دو.
لیکن بہرحال میرا خود کا بھی جانے کا دل نہیں کرتا. تو یہاں پر میں جب جاتی ہوں نا، میں یہاں پہ کھانا کھانے نہیں جاتی، میں اپنے والد صاحب اور والدہ صاحبہ کی یاد تازہ کرنے جاتی ہوں. مجھے اچھا لگتا ہے یہاں پر جانا. تھوڑا سا ایکسپینسو ہے مگر پھر بھی مجھے اچھا لگتا ہے. میں 2 مہینے میں 3 مہینے میں ایک بار ضرور جاتی ہوں. یہ لاسٹ ٹائم میں 6 مہینے پہلے یا 4-5 مہینے پہلے میں یہ گئی تھی. تو یہ مجھے وہ امی ابو یہاں پہ جاتے تھے، ابو بتاتے تھے کہ یہاں پہ ڈالمیا میں ڈرائیون سنیما ہوتا تھا، میں تمہاری ماں کو لے کے جاتا تھا. بچے بھی بڑے 4 بہن بھائی، تب ہم نہیں ہوئے تھے، ادھر جاتے تھے. اور یہاں کی ایک اور بات بتاؤں کہ یہاں برابر میں بالکل برابر میں ایک اور تخت لگا ہوا تھا. میں اس کو کیپچر نہیں کر سکی. وہ ایک لڑکوں کا گروپ بیٹھا ہوا تھا اور بڑے چھوٹے چھوٹے 19 20 سال کے پورا گروپ بیٹھا ہوا تھا. 15-20 لڑکے تھے. اس میں سے ایک بالکل سجاد کی طرح لگ رہا تھا. میں نے حرمین کے بابا کو بتایا بھی کہ دیکھو یہ لڑکا بالکل سجاد کی طرح لگ رہا ہے. بتاؤ بھلا ہم کہاں بیٹھے تھے، کب میں وائس اوور کر رہی ہوں. دیکھو یہ جگہ دیکھتے ساتھ میری باتوں کی ابھی دیکھیں وہ بات کی تصدیق ہو گئی کہ جگہوں کے ساتھ یادیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. بالکل ہمارے برابر میں وہ لڑکا بیٹھا ہوا تھا اور میں نے کہا دیکھو بالکل سجاد کے جیسا لگ رہا ہے. ایگزیکٹ کاپی لگ رہی تھی وہ سجاد کی. اللہ پاک اس کی جوانی اس کے ماں باپ کو نصیب کرے اور ہمارے سجاد کی مغفرت فرمائے، والد صاحب کی مغفرت فرمائے، بلکہ جتنے مرحومین چلے گئے ان سب کی مغفرت فرمائے. اور یہاں ہم ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے کیونکہ ہماری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا. رات کا تقریباً 1-1:30 بجے کا وقت تھا اور ہم یہاں پر یہ شارع فیصل پہ ہم کھڑے تھے، شاید ہاں شارع فیصل پہ کھڑے تھے اور ہماری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا تقریباً. پھر اس دن ہم 2 بجے گھر پہنچے تھے اور ابھی بہت یادوں کی پٹاری ہے. اتنی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ، پھر کسی اور وائس اوور کے ساتھ حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں میرے والد صاحب اور میرے سجاد کے لیے دعا ضرور کیجیے گا کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ پاک تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.